Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. آج 11th مئی 2021 نیو 9th کے لیے انگلش کے لیکچر میں لیسن نمبر 11 کے پیراگراف نمبر 6, 7 اور 8 کو ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ان پیراگرافز کو بغور سنیں گے اور ان کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کسی مسئلے کی صورت میں مجھ سے رابطہ ضرور کریں گے تاکہ میں آپ کو سیٹسفائی کر سکوں. تو چلیے آغاز کرتے ہیں. لیسن نمبر 11 نوائز ان دی انوائرمنٹ. آج ہم اس لیسن کے پیراگراف نمبر 6 جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 113 پر موجود ہے کو ٹرانسلیٹ کرنے لگے ہیں. تو آئیے پہلے اس پیراگراف میں استعمال ہونے والے ورڈز میننگز دیکھ لیتے ہیں. انوائرمنٹل ماحولیاتی، ڈیمیج نقصان، امپیکٹ اثر، ایگریشن اشتعال، ہائپر ٹینشن بلند فشار خون، ہیئرنگ لاس سمعی نقصان یعنی سماعت کا نقصان، سماعت کی خرابی، ریسٹ لیسنس بے چینی، ڈپریشن اداسی یا شکستہ دلی، انزومنیا بے خوابی یعنی نیند کا نہ آنا، لیڈ لے جانا یا رہنمائی کرنا، اینگزائٹی تشویش، ٹیمپر مزاج، ایموشنل جذباتی، ایڈیشن مزید، سیریسلی بری طرح سے، اننیسیسری غیر ضروری، ٹینشن پریشانی. تو آئیے اب پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. نوائز پولوشن کازز ناٹ اونلی انوائرمنٹل ڈیمیج. شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتی ہے بٹ اٹ ہیز آلسو اے نیگیٹو امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ، بلکہ انسانی صحت پر بھی منفی اثر مرتب کرتی ہے، منفی اثر ڈالتی ہے. شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے. اٹ کین کازز ایگریشن، ایگریشن کہتے ہیں بلند اشتعال انگیزی. اٹ کین کاز ایگریشن، یہ اشتعال انگیزی کا سبب بن سکتی ہے. ہائپر ٹینشن بلند فشار خون، ہائی سٹریس لیول شدید ذہنی دباؤ، ہیئرنگ لاس سماعت کی خرابی یا سمعی نقصان، ریسٹ لیسنس بے چینی، ڈپریشن شکستہ دلی، اینڈ انزومنیا اور بے خوابی. یہ اشتعال انگیزی، بلند فشار خون، شدید ذہنی دباؤ، سمعی نقصان یا سماعت کی خرابی، بے چینی، شکستہ دلی اور بے خوابی کا سبب بن سکتی ہے. انزومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی، بیڈ ٹیمپر اینڈ ایموشنل سٹریس. بے خوابی مزید تشویش، بد مزاجی اور جذباتی تناؤ یا جذباتی دباؤ کی طرف لے جاتی ہے. یہاں پر بیڈ ٹیمپر بد مزاجی. ان ایڈیشن مزید یہ کہ نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ، شور کی آلودگی شدید متاثر کر سکتی ہے دا لرنرز طالب علموں کو. مزید یہ کہ شور کی آلودگی طالب علموں کو مزید متاثر کرتی ہے. اٹ گیوز دیم unnecessary mental and physical tension. یہ انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی دباؤ دیتی ہے، پریشانی دیتی ہے. یہ انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی پریشانی دیتی ہے. ٹینشن مین پریشانی یا دباؤ، اور لرنر مینز طالب علم یعنی سیکھنے والے.
بیٹا اب ہم پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیٹ کرنے لگے ہیں. پہلے ہم اس پیراگراف میں استعمال ہونے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں. تو فرسٹ ورڈ ہے ڈائر، اشد یا شدید، مینجمنٹ بندوبست، گیئر اپ تیار ہونا، برنگ ڈاؤن نیچے لانا، ویریس کئی، یوٹیلائز استعمال میں لانا، انوارنٹیڈ بلا جواز، مینز ذرائع، ڈیسیبل آواز یا برقی توانائی کی پیمائش کرنے کا پیمانہ، ریکومینڈ قرار دینا، ریزیڈینشل رہائشی، کمرشل تجارتی، فگر اعداد و شمار. نیکسٹ ہے بیٹا اسٹرکٹلی سختی سے، انفورس لاگو کرنا یا اطلاق کرنا، انشور یقینی بنانا، سموتھ رواں، بیریئرز بندشیں یا رکاوٹیں، ایکسپیڈائٹ تیز کرنا. یہاں بیٹا ہم فلو بھول گئے تھے. فلو آمد و رفت، نائس امیٹنگ شور خارج کرتی ہوئی یا شور مچاتی ہوئی. نیکسٹ ورڈ ہے بیٹا منیمائز کم کرنا، کم فارورڈ آگے آنا، فریم بنانا، پروہیبٹ روکنا یا منع کرنا، انسٹیٹیوشنز ادارے، ڈسکریج حوصلہ شکنی کرنا. تو آئیے اب پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels. پاکستان میں شور کے درجات کو یا شور کی حدود کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے. ڈائر نیڈ شدید ضرورت یا اشد ضرورت، اور برنگ ڈاؤن کم کرنا. کمنگ فرام ڈفرینٹ سورسز مختلف ذرائع سے آنے والے. پاکستان میں مختلف ذرائع سے آنے والے شور کے درجات کو یا شور کی حدود کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. حکومت کو شور کی بلا جواز حدود پر قابو پانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور مختلف ذرائع استعمال کرنے چاہیے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر دی پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ریکومینڈز، پنجاب کی تحفظ ماحولیات کی ایجنسی قابل قبول قرار دیتی ہے، ریکومینڈز قابل قبول قرار دینا. اراؤنڈ 55 ڈیسیبلز آف نوائز لیول، شور کی حد کی تقریباً 55 ڈیسیبل تک، یعنی تقریباً 55 ڈیسیبل تک شور کی حد کو قابل قبول قرار دیتی ہے. ان ریزیڈینشل کالونیز رہائشی بستیوں میں، اینڈ 75 ڈیسیبلز ان کمرشل ایریاز، اور 75 ڈیسیبل تک تجارتی علاقوں میں. مثال کے طور پر پنجاب کی تحفظ ماحولیات کی ایجنسی رہائشی علاقوں میں شور کی حد کو تقریباً 55 ڈیسیبل تک اور تجارتی علاقوں میں شور کی حد کو 75 ڈیسیبل تک قابل قبول قرار دیتی ہے. These figures must be strictly enforced. ان اعداد و شمار کو سختی سے لاگو کرنا چاہیے بائی دی گورنمنٹ، حکومت کی جانب سے. یعنی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان اعداد و شمار کو سختی سے لاگو کرے. فردر مور مزید بنا، دا گورنمنٹ شوڈ انشور سموتھ ٹریفک فلو. حکومت کو ٹریفک کی یعنی گاڑیوں کی آمد و رفت کی یکساں روانی کو یقینی بنانا چاہیے. بلاک نوائز امیٹنگ وہیکلز، شور مچاتی یا شور مچانے والی گاڑیوں
کو روکنا چاہیے فرام روڈز سڑکوں پر آنے سے. شور خارج کرنے والی گاڑیوں کو یا شور مچانے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہیے. یوز نائز بیریئرز ویئر نیسیسری, اور جہاں ضروری ہو شور کے راستے میں رکاوٹیں استعمال کرنی چاہیے. اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن ورک, اور تعمیراتی کام کی رفتار کو تیز کرنا چاہیے. ٹو منیمائز نوائز پولوشن, شور کی آلودگی یعنی صوتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے. منیمائز کم کرنا. جی بیٹا, تو اسے دوبارہ دیکھتے ہیں. مزید بنا حکومت کو ٹریفک کی یکساں روانی کو یقینی بنانا چاہیے اور شور مچانے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہیے, اور جہاں پر ضرورت ہو شور کے راستے میں رکاوٹیں استعمال کرنی چاہیے, اور تعمیراتی مقامات پر صوتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کام کی رفتار کو تیز کرنا چاہیے. ایکسپیڈائٹ, تیز کرنا. جی, آلسو دا ریزیڈینشیل سوسائٹیز شوڈ کم فارورڈ, اور رہائشی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے. ٹو فریم اینڈ انفورس رول ان دیئر ایریاز, اپنے علاقوں میں قوانین بنانے کے لیے اور انہیں لاگو کرنے کے لیے. ٹو چیک ان نیسیسری نائز پروڈیوسنگ ایجنٹس, غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر یا عوامل کو روکنے کے لیے, اور رہائشی تنظیموں کو غیر ضروری عوامل کی جانب سے غیر ضروری عوامل سے پیدا ہونے والے شور کی روک تھام کے لیے اپنے علاقے میں قوانین بنانے کے لیے اور انہیں لاگو کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. آفیسز, ہاسپٹلس اینڈ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز, دفاتر, ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو شوڈ اسٹرکٹلی پروہیبٹ, سختی سے منع قرار دینا چاہیے. دا یوز آف موبائل فون کے استعمال کو فار بیٹر نوائز مینجمنٹ, شور کی روک تھام کے انتظام کو یا بندوبست کو بہتر بنانے کے لیے. دفاتر, ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو شور کی روک تھام کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے موبائل فون کے استعمال کو سختی سے منع قرار دینا چاہیے یا ممنوع قرار دینا چاہیے. مور اوور پیپل شوڈ بی ڈسکریجڈ, مزید یہ کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز, ان علاقوں میں زور سے بولنے کی, بلند آواز سے بولنے کی. مزید یہ کہ ان علاقوں میں, ان جگہوں پر, ان مقامات پر بلند آواز میں بولنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. جی تو بیٹا اب ہم اسی لیسن کے پیراگراف نمبر 8 کی ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں. پہلے ہم اس پیراگراف میں استعمال ہونے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں. تو فرسٹ ورڈ ہے ایشو, مسئلہ. اٹینشن, توجہ. اویئرنیس, آگہی یا واقفیت. ڈینجرس, پرخطر. سوک سینس, شہری احساس. رسپانسیبل, ذمہ دارانہ. ایٹیٹیوڈ, رویہ. اریٹینٹ, اشتعال انگیز عنصر. کوائٹر, پرسکون. بیٹا تو اب ہم پیراگراف نمبر 8 کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. نوائز پولوشن از اے سیریس ایشو. شور کی آلودگی یعنی صوتی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے. اینڈ نیڈس اٹینشن, اور توجہ طلب ہے, توجہ کی ضرورت ہے. ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول, مقامی اور ریاستی سطح پر. شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور ریاستی اور مقامی سطح پر اس پر توجہ کی ضرورت ہے. پیپل مسٹ ڈیولپ اویئرنیس, لوگوں میں آگاہی کو پروان چڑھانا چاہیے. اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ آف نائز آن ہیومن ہیلتھ, انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثرات کے بارے میں. لوگوں میں انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثر کے بارے میں آگاہی پروان چڑھانی چاہیے. It is therefore a need to acquire more civic sense, اس لیے
زیادہ یا مزید شہری احساس، شہری شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سویک سینس شہری شعور. اینڈ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ اور ذمہ دارانہ رویہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ٹو اکائر دا unnecessary یوز آف نوائز پولوشن irritants in the environment. ماحول میں غیر ضروری شور کی آلودگی کے تکلیف دہ عنصر کے غیر ضروری استعمال سے بچنے کے لیے. اس لیے ماحول میں شور کی آلودگی کے تکلیف دہ عنصر کے غیر ضروری استعمال سے بچنے کے لیے ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے اور شہری احساس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. صرف اسی وقت ہمارا ملک ایک زیادہ پرسکون اور پرامن جگہ بن سکتا ہے رہنے کے لیے. ٹو لیو ان اس میں رہنے کے لیے صرف اسی وقت ہمارا ملک رہنے کے لیے ایک پرسکون اور پرامن جگہ بن سکتا ہے. جی تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کے ہر پہلو کو غور سے سن کر سمجھ چکے ہوں گے. اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو سیٹسفائی کروں گا. I shall wait for you. Thank you.